جنہ تعلق میرے نبی دے نال جو دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ وابستہ ہو گئے، جنہاں نو اللہ نے حضور دا کلمہ عطا فرمایا، اس امت نو اللہ نے ساری امتاں دا سردار بنایا۔ اور یاد رکھو ساڈا ایمان ہے حضور تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں، دین مصطفی تو بعد کوئی دین نہیں، اور اس امت تو بعد کوئی امت بھی نہیں۔ حضور دی نسبت دی برکت رہا اللہ نے اس امت نو ساری امتاں دا تاجدار بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھو سی آئے سب تو آخر نمبر سب تو پہلا لیں گے، ان دے وچ ساڈے سجدیاں دا، ساڈیاں نمازاں دا، ساڈے اعمال دا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ دا کمال۔ سانو رب نے سب تو آخر کیوں رکھا؟ یہ دے اندر اللہ دیاں بے شمار حکمتاں ہون گیاں، لیکن جیڑی حکمت میری ناقص عقل چاہیے وہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ پہلی امتاں نے جو کچھ اعمال کیتے، جو کچھ انہوں نے گند کیتا، چنگ کیتا، اچھا کیتا، برا کیتا، انہاں دا کچا چٹھا کھل کے ساڑھے سامنے آئے۔ ایسے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، علماء کو سننے ہیں، مبلغین کو، فلاں امت نے فلاں گناہ کیتا، فلاں امت نے گھٹ دولیا، فلاں امت قوم لوط عمل معاذ اللہ جاری ہو گیا، فلاں امت انہوں نے انبیاء نو قتل کیتا، فلاں امت نے فلاں کام، یعنی مختلف قسمہ دے گناہ اسی جدوں پڑھنے ہیں انہوں نے، اسی کہنے ہیں بھی بڑے نکمے لوگ سن، بڑے بیکار اور جاہل قسم دے لوگ سن، جنہاں انبیاء دی فرما برداری نہیں کی، نبیاں دے زیارت کر کے بھی انبیاء نو نہیں بننے۔ وہ اسی مقدر والے ہیں، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ساڑھا عقیدہ آج بھی سلامت ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ساڑھا عقیدہ آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے قیامت تک اندر فرق نہیں آئے گا، کیونکہ سونے نبی نے جو فرمایا لوگوں میں نے اپنی امت قیامت تک شرک دا ڈر کوئی نہیں، شرک والے ملک ڈکڑ ہے، لیکن ایک اندیشہ خوف ضرور ہے کہ دنیا نہ محبت کر، یہ وجہ سانو اپنی آخرت فکر کو نہیں، دنیا نہ بڑا پیار، دن رات 24 گھنٹے رزق دی خاطر تڑپتے رہنے ہیں، کبھی رازق نو یاد نہیں کر۔ یہ بدبختی ضرور ساڑھے پائی جانے، اور میرے مصطفیٰ نے آج تو 14 سال پہلے ہی فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک والا ملک ڈکڑ دیتے، لیکن دنیا نہ محبت کرے گی۔ اے دنیا تو مراد ہر قسم دی دنیا جو یاد خدا تو غافل کر دے نا، سمجھ لو چیز دنیا خواہ اولاد ہوئے، بیوی ہوئے، بچے ہون، دنیا داری دی محبت، کاروبار، مال دی محبت، جو کچھ بھی ہوئے، جس وجہ تو اللہ دی یاد تو محروم رہ جائے وہ دنیا جی۔ اس سے واسطے حضور نے فرمایا دنیا جیفا و طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اندہ طلب کرن والا کتا ہے۔ چیز تو اللہ کرے سانو اللہ بچا لے محفوظ فرمائے۔ میں گلے پیا کرنا کہ پہلی امتاں نے نبیان نو تکیا بھی، پھر بھی مخالف انبیاء نو ذبح کیتا، بدبختان یحییٰ علیہ السلام جے با کمال اور بڑے پیارے نبی عصمت دے با کمال مقام پہ فائز سڑ تے آپ نو ظالمہ نے ذبح کر دیتا، آپ دا سر مبارک کٹ کے بادشاہ دے سامنے رکھیا، یعنی ایسے ایسے بے مثال انبیاء نو قتل کیتا، انہاں قوماں نے زیارتہ کر کے، اسی زیارت بھی نہیں کی، اسی ظاہری حضور کا زمانہ بھی نہیں پا سکے، اسی حضور دے ایسے واسطے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جمل ہے، آپ دعا مانگتے نے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، کاش سانو بھی سرکار دا زمانہ نصیب ہوتا، فرماندے نے ذرہ ہوتا میں تیری راہوں کا، کاش سونیا میں تیری راہ گزردا ایک ذرہ ہوندا، کدی تے تیرے نالین شریفین دے بوسیاں دا موقع مل جائے۔ اس واسطے سے حضور کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، لیکن یاد رکھو پھر بھی ساڑھا عقیدہ سلامت کس وجہ تو ہے، کیونکہ ساڑھا عقیدہ وہ جڑا صحابہ کرام والا، وہ عقیدہ جڑا اولیاء کاملین دا، وہ عقیدہ جڑا اہل بیت اطہار دا، ساڑھا عقیدہ اس واسطے سلامت ہے کہ سانو اللہ نے یار دا دامن نصیب فرمایا۔ میں کہنا چاہنا کہ پہلی امتاں انہوں نے جڑے پاپ کمائے، جڑے گناہ کیتے، نافرمانیاں کیتیاں، وہ ساڑھے سامنے کھل کے آگے سی کہنے گندے لوگ سن، نکمے لوگ سن، تے سانو رب نے آخر کیوں رکھے؟ اس سے واسطے رکھے کہ میرے محبوب دے امتی گناہ بھی کرنگے، پر انہاں دے اعمال نامے تے کسی دی نظر ہی نہ پہ جائے، ایک کجے ہی رہ جائیں۔ اور پہلی قوماں نو اسی مطمور کر رہے ہیں، انہوں نے گندے کام کیتے، لیکن سانو تو کہہ نہیں نہ کہہ سکتے، انہوں سانو جو پڑھیا کوئی نہیں، ویکھیا کوئی نہیں، نہ ساڑھے عمال و نماز جا کے پڑھنے نہیں۔ اس واسطے اللہ نہیں چاہتا کہ میرے یار دے امتیاں دے گناہ تے کسی دی نظر پہ جائے تے محبوب شرمندہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے سانو اللہ پاک نے سب تو آخری امت بنایا ہے۔
لیکن امت آخر چاہی مقام سب کو افضل مل گیا. آیا آخر عمر بھی ساڑی تھوڑی ہے. یہ بھی یاد رکھو ایک حدیث پاک کے چاندہ ہے میری نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تواڈی تے پہلی امتاں دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندے نے دیہاڑی تے ایک بندہ رکھیا ایک مزدور رکھیا انہیں ادھی دیہاڑی کام کیتا انہوں انی مزدوری ملے. پھر انہیں کچھ مزدور رکھے ظہر تو اثر تک انہوں بھی کام کیتا بڑی محنت رہا مزدوری انہوں دی بھی ہوتی. پھر انہیں مزدور رکھا اثر تو شام تک تھوڑا جیتا ہے مزدوری انہوں دی بھی نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں سن لو پہلی امتاں نے ادھی دیہاڑی کام کیتا تے مزدوری انہوں بھی اجر انہوں بھی انہوں ملے. تے پہلے اس تو بعد انہی امتاں نے کام کیتا ظہر تو اثر تک مزدوری انہوں دی بھی ہونی ثواب ہونا تک ہونا. تسی تھوڑا جی عمل کیتا 50 سال 60 سال 30 سال 40 سال بلکہ ساڑھے بابے میں تفیق ہے اور 50 سال بعد ہونا جس میں اللہ کرے موڑی توفیق نصیب ہو جائے پھر بھی اس بے نیاز دا کرم ہے کہ اپنی بارگاہ چبرا لے. میں اللہ معاف کرے عبرت طور تے کہنا اکثر بابے نے ویکھی نے آخرت دی فکر کوئی نہیں ہے. آخرت دی فکر کوئی بالکل مسجد والے پاس دھیان نہیں وہ دنیا کر دی ساری زندگی ٹر جاندے وہ کچھ آدھی آخرت بھی کر لے. میرے کریم نبی صحابہ بچ بیٹھے ہوئے نے تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ اعلان فرماندا ہے سونیا تیرا کلمہ پڑھنے جن دے وال سفید ہو جان گے. بولو سبحان اللہ. تیرا کلمہ پڑھنے تیرے دامن نال وابستگی تو بعد تیری امت جن دے بال سفید ہو جاندے نے انہوں جہنم دی سزا دیندے میری رحمت و حیا دی. میں رب حیا کرنا کہ ایسے بندے نے میرے یار دا دامن پکڑے ہے حضور دا امتی سرکار دا کلمہ پڑھے تے اے ہن بھی سزا انہوں ملے دوزخ جائے تے میری رحمت شرم کر دیئے. حضور انہا سوچے تے سرکار دے اتھو ڈول گئے. جب سرکار نے جملے بولے صحابہ نے کیتی حضور رون دی وجہ کی میری نبی نے رو کے فرمایا میرے صحابہ رب تے میری امتی کو حیا کر دے. رب تے بڑھے بندے کو حیا کر دے پر بڑھا بندہ کیوں نہیں خدا کو حیا کر دے. اس واسطے کھڑی والا بابا کشمیر دے ٹبیاں چ بیٹھا ہے تے آپ بابیاں نوں سبق دیندے نے. آپ فرما دے نے ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے آگیاں پچھلا پیدا ہونا جانا چاہیے. حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیا لہ فرمایا ان دا حیا ہی کوئی نہیں ان دا ایمان ہی کوئی نہیں جنہوں حیا اور حیا اور ایمان کی لازم و ملزوم نظیر چ رکھے بڑی کمال دی اس مبارک ہے. حضور فرمایا لا حیا لمن لا ایمان لہ لا ایمان لمن لا حیا لہ. سرکار نے دونوں جملے ارشاد فرمائے ان دا حیا کوئی نہیں ان دا حیا کوئی نہیں ان دا ایمان کوئی جن دا ایمان کوئی نہیں ان دا حیا کوئی نہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کرے ساڈے قلب نوں بھی ساڈی اکھ میں حیا نصیب شرم و حیا دی دولت مل جائے. آقا علیہ السلام نے غلاموں میں گل یہ پیا کرنا حضور دی امت نال بھی رب بڑا پیار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. پہلیاں قوماں دے اندر میں دسے کہ اس امت نو اللہ نے ساری امتاں دا سردار بنایا. پہلی امتاں دے اندر اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا سی ساری امت دے عذاب ساری امت دے عذاب